پیدا کر دی. اللہ کی ذات میں شک، مصطفیٰ کی رسالت میں شک، قرآن کی حقانیت پہ شک، ایمان پہ شک، امام پہ شک، ہر جگہ شک 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 پیدا کر دی. آج اتنے بدبخت اور بیہودہ لوگ جو میرے کریم رب کی ذات پر وہ کچھ لکھتے ہیں کہ زبان بیان نہیں کر سکتی. وہ بیہودہ اور آوارہ میرے محبوب نبی کی ذات پر، آپ کے بیداغ کردار پر وہ کیچڑ اچھالتے ہیں جس کا تذکرہ کفر سمجھا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ یہ جو نوجوان نسل ہے مسجد میں آتی نہیں، قرآن آتا نہیں، حدیث آتی نہیں، ہاتھ میں موبائل ہے، اس موبائل میں شک پیدا ہو رہا ہے اللہ کے لیے، رسول کے لیے، بس گیا نا، ایمان گیا، ختم. اور جب ایمان ختم ہو گیا تو تم سب سے بہترین شکار ہو شیطان کے. لہذا دو بنیادی ہتھیار، دو اہم ترین ہتھیار، جن ہتھیاروں کو بنیاد بنا کر کفر آج برسرے پیکار ہے، ایک ہے شہوات اور دوسرے ہیں شبہات. اور یہ دونوں چیزیں پیدا کر کے اس نے سامنے کیا کر دی؟ ایم کیا بنا دیا؟ زندگی کا مقصد کیا بنا دیا؟ مقصد کیا بن گیا؟ مقصد حیات کیا بن گیا؟ تو مقصد حیات بن گیا خواہشات. خواہشات کی تکمیل، فاسد خواہشات، بیہودہ خواہشات کا غلام بن گیا انسان. خواہشات کے پیچھے دوڑ پڑا انسان. اور میرے رب نے اس انسان کو جو شہوات اور شبہات کے اندر ہوتے کھا رہا ہے، خواہشات کے دسترخوان کی طرف ہاتھ پھیلا رہا ہے، اس کے دل و دماغ پر قرآن دستک دے کر تو ہمارے ایمانوں کو جھنجھوڑ رہا ہے میرا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَمَّا مَنْ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى
فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. اللہ اکبر. عظمتوں والے رب نے اپنی عظمت والی کتاب میں بڑے دو ٹوک الفاظ میں فرما دیا فَأَمَّا مَن طَغَى، جو بھی باغی بن گیا میرے قوانین کو پس پش ڈال کر اپنی خواہشات کی دوڑ میں لگ گیا، باغی بن گیا، میرا نافرمان بن گیا. فَأَمَّا مَن طَغَى، رب العالمین ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ تیرا باغی ہے یا تیرا فرما بردار؟ پتا کیسے چلے گا؟ رب العالمین نے فرمایا میں بتاتا ہوں نشانی کیا ہوگی. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس کی بڑی نشانی یہ ہوگی کہ وہ دنیا کی زندگی کو آخرت والی زندگی پہ ترجیح دینے لگتا ہے. بس سمجھ میں آئی؟ فَأَمَّا مَن طَغَى، جو آدمی باغی بن گیا وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح اول پہ لے آیا، اس کی ترجیحات بدل گئی. قرآن 20ویں ترجیح پر، اللہ کا دین 30ویں ترجیح پر. ترجیح اول جب دنیا بن جائے، دنیا کیسے ملے گی، دنیا کہاں سے ملے گی، دنیا کس سے ملے گی، بس کہاں سے ملے گی، کس سے ملے گی، کیسے ملے گی، بس یہ زندگی بن جائے. تو عظمتوں والے رب نے فرمایا جاؤ سنا دو فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. اب خیر والے لوگ وہ کون سے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ.
دوسرا گروہ وہ ہے جو اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی گزار رہا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا. کیا منہ دکھاؤں گا، کیسے نظریں ملاؤں گا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص آخری وقت آ گیا، بیٹوں کو بلا کر پوچھا بیٹوں میں کیسا تمہارا باپ ہوں؟ کہا بڑے مہربان بڑے کریم باپ. کہا پھر ایسے کرنا، جب میں مر جاؤں میری میت کو جلا دینا اور جلا کر راکھ تھیلی میں ڈال کر جب سمندر میں طغیانی آئے اس راکھ کو بہا دینا. بیٹوں نے کہا ابا ایسے کیسے؟ کہا یہ میری خواہش ہے، میرا حکم ہے، اسے تم نے پورا کرنا ہے. بیٹوں نے آگ جلائی، لاش کو جلا دیا اور جب وہ ساری خاک بن گئی اس کے لے کر سمندر کے کنارے پہنچے. تیز ہوائیں تھی، سمندر موج زن تھا. انہوں نے اس خاک کو سمندر میں اڑا دیا. عظمتوں والے رب نے سمندر کو حکم دیا اس کا ایک قطرہ ضائع نہیں، ایک ذرہ ضائع نہیں کرنا. ذرات کو کہا جمع ہو جاؤ، ذرات جمع ہونے لگے. چند لمحوں کے بعد رب کی بارگاہ میں موجود. رب العالمین نے فرمایا میرے بندے یہ کیوں کیا تو نے؟ کہنے لگا رب العالمین اپنی زندگی کو دیکھا، کوئی عمل نظر نہیں آیا جو تیرے سامنے لے کے آؤں. اب تیرے سامنے کھڑے ہونے سے میں شرمندہ تھا. میں نے سوچا میں یہی کر سکتا ہوں، مجھے جلا دیا جائے، مٹا دیا جائے تاکہ میں تیرے سامنے کھڑا نہ ہو سکوں. رب العالمین تو دلوں کے بید جاننے والا ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں تھا. رب العالمین نے فرمایا ہاں تو نے میرے خوف کی وجہ سے، میری ملاقات کے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا. تیری اسی ادا کو قبول کرتے ہوئے میں نے تیرے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو کوئی ڈرا رب کے سامنے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، رب العالمین ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ اسے دل کے کانوں سے سننا. کیسے پتا چلے گا اس بندے کے دل میں آپ کا ڈر ہے؟ رب العالمین نے فرمایا اس کی بھی واضح نشانی بتا دیتا ہوں. رب العالمین وہ کون سی نشانی؟ فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، میرا بندہ جس کے دل میں میرا ڈر ہوتا ہے وہ صرف دعوے نہیں کرتا
بلکہ وہ اپنی خواہشات کو توڑ دیتا ہے، میرے قانون کو نہیں توڑتا۔ اپنی خواہشات کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، اپنی خواہشات کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، لیکن وہ میرے قانون کو، وہ میرے ضابطے کو نہیں توڑتا۔ اور جب بندہ اس طرح بن جایا کرتا ہے تو میرا رب اسے اس کے لیے اعلان فرماتے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک رات میری اپنے رب سے ملاقات ہو گئی، اللہ اکبر، خواب میں، جن کے دلوں میں اللہ رسول بستے ہیں، کبھی وہ رب العالمین سے خوابوں میں ملاقات کرتے ہیں یا رحمت للعالمین سے ملاقات کرتے ہیں، اور جن کے دلوں میں گلوکار اور فنکار بسا کرتے ہیں، ان کی ملاقات بھی انہی سے ہوا کرتی۔ تو حضرت فرماتے ہیں میری رب سے ملاقات ہوئی، میں نے عرض کی رب العالمین میں آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں، قرب اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا بایزید ضع قدمک علی نفسک فتعال، اپنی خواہشات پہ قدم رکھ کر پامال کر دے تو بس میرے پاس چلا آ۔ ہم نے تو چھوٹی چھوٹی خواہشات پہ اللہ رسول کو چھوڑ دیا، توبہ کرتے ہیں لیکن سود نہیں چھوڑتے، توبہ کرتے ہیں غیبت نہیں چھوڑتے، توبہ کرتے ہیں جھوٹ نہیں چھوڑتے، توبہ کرتے ہیں لیکن کسی کا گلا کاٹنا ہو تو نہیں چھوڑتے، کسی کی جیب کاٹنی ہو تو نہیں چھوڑتے، توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کرنے میں آئے میرے دوستو، یاد رکھو، یاد رکھنا کہ سب سے پہلی چیز آج کی گفتگو 4 پوائنٹ میں اگر کروں کہ آج شیطانی اور طاغوتی قوتیں سب سے پہلی چیز نوجوانوں میں شہوات کو پیدا کر کے دین سے دور کر رہی ہیں، اور دوسرے مرحلے پہ آگے شبہات، تشکیکات، شبہات دین میں پیدا کر کے عام آدمی بھی دیکھیں تو آپ کو کہتا ہوا نظر آئے گا کہ کچھ نہیں بجھی ہے جی، ایک مولوی کی ہو راکھنا، دعا کی ہو راکھنا، میں دے سیدھا سادہ مسلمان، کیڑا سیدھا سادہ، نہ میں مسیدی چ گچھاں نہ میں پریشان ہوں، میں صدقے جاؤں تڑے سیدھے سادے ہوئی، کتنا سیدھا سادہ۔ ڈاکٹر کے پاس گئے، پیٹ کا درد ہے، اس نے کہا یہ تو معدے میں پرابلم لگ رہا ہے، السر ہو گیا۔ دوسرے کے پاس گئے، اس نے کہا نہیں یار السر ولسر نہیں ہے، تیرے پتے میں پرابلم ہے، اس کی وجہ سے درد ہو رہا ہے۔ چوتھے کے پاس، تیسرے کے پاس پہنچا، اس نے کہا نہیں یہ دونوں غلط کہتے ہیں، اصل پرابلم تیرے لیور میں ہے، اصل پرابلم تیری چھوٹی آنت میں ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا؟ کدے کسا چھوڑیا کہ ایک ڈاکٹر کی ہو راکھنا، دعا کی ہو راکھنا، رہنے دیا نہیں چاہیے، کبھی چھوڑا کسی نے؟ اس وقت تک ڈاکٹر کی تلاش میں لگے رہے جب تک علاج نہیں ملتا۔ کیوں؟
اس لیے کہ جسم عزیز تھا، اور یہ عزیز ہونے کی وجہ سے ہم اس کے علاج کے لیے فکر مند ہیں۔ اور اگر دین عزیز ہو، عقیدہ عزیز ہو، تو کیا اس کے لیے پھر ہم کسی طبیب اور کسی معالج کا انتخاب نہیں کریں گے؟ کیا دین ہم غیر نتھو خیرے سے لینا شروع کر دیں گے جس نے قرآن حدیث ناظرہ نہیں آتا؟ نہیں میرے دوست، جتنا اپنی جان کے لیے فکر مند ہے اس سے کئی زیادہ اپنے ایمان کے لیے فکر مند ہو جا۔ یہ ہے اللہ کو ترجیح اول پہ لے آنا۔ تو لہذا سب سے پہلے آج جو گمراہی کا ذریعہ ہے وہ شہوات، پھر شبہات، اور پھر ان کے اندر کیا چیز پیدا ہوئی؟ اس سب نے پیدا کی خواہشات، اور ان خواہشات نے پھر کیا تبدیل کیا؟ ترجیحات۔ ترجیحات بدل گئی۔ جو دین اور ایمان پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے تھا وہ 20ویں نمبر پہ کھڑا ہے، تو اللہ ہمیں پہلے نمبر پہ کیوں رکھے گا؟ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اس دقیق اور باریک فرق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ خیر والا معاملہ ہم سب کے ساتھ فرمائے۔